جادو، ٹونا، وسوسہ، کالا جادو، علم جفر، کسی دشمن کا کیا ہوا جادو، رشتے میں رکاوٹ، رزق میں بندش، بیماری۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شبیر سانٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ ہیلتھی ٹپس۔ اگر آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے یا آپ کو کا خیال ہے کہ کسی نے مجھ پر جادو کیا ہے، ہمارا رزق تنگ ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے مجھ پر جادو کیا ہے، ہمارا دکان نہیں چل رہی اب، کوئی کہتا ہے کسی نے جادو کیا ہے، ہمارے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، کوئی کہتا ہے کسی نے جادو کیا ہے، بیماری ختم ہونے کو نہیں آتی، کوئی کہتا ہے کسی نے جادو کیا ہے، اب ہمارے گھر میں لڑائیاں ختم ہونے کو نہیں آتی۔ تو دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج اس میں وہ سب کچھ بتانے لگا ہوں جس سے آپ ان تمام پرابلم سے نجات پا سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایسی کوئی بیماری، ایسی کوئی تکلیف، ایسا کوئی پرابلم پیدا ہی نہیں کیا جس کا سلوشن پہلے پیدا نہ کر لے۔ دیکھو دوستو، جب بھی کوئی تالا بنتا ہے، تالا بنانے سے پہلے اس کی چابی بنائی جاتی ہے۔ ایسا کوئی تالا دنیا میں موجود ہی نہیں جس کی چابی نہ ہو، جس کی چابی بنائی نہ گئی ہو۔ تو یہ کالے جادو، پیلے جادو، رزق کی بندش، رشتے میں رکاوٹ، بیماری، غربت، دکان کی بندش، یہ مسئلے ہوتے آئے ہیں پرانے زمانے سے۔ اس کا جادو کا کچھ کنسیپٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا بھی ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جادوگر اس کے مقابلے میں آئے تھے، لیکن اللہ پاک نے امت محمدیہ کو یہ خاص شرف اور رحمت دی ہے کہ جو لوگ اس کا شکار ہونے سے بچنا چاہتے ہیں، اس کا سلوشن، اس کا علاج اللہ پاک نے کتاب المبین میں بتا دیا ہے، قرآن پاک میں بتا دیا ہے کہ جو آدمی ان قرآن پاک کی ان آیات کا تلاوت کرتا رہے گا، وہ ہر قسمی جادو، اسیب سے محفوظ رہے گا۔ اب یہ چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں، ہمیں کسی پیر، کسی ولی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خود وہ چیزیں پڑھ کر اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے جو ہے نا بندش کو دور کر سکتے ہیں، جن بھوت کو بھگا سکتے ہیں، جادو کو توڑ سکتے ہیں۔ جادو کا توڑ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے۔ اب اس پہ عمل کرنا، اس کو پڑھنا، یہ ہمارا کام ہے، کیونکہ قرآن پاک ہمارے لیے آیا ہے اور اس میں فلاح ہی فلاح ہے۔ جتنی تمام مصیبتیں، پریشانیاں، الجھنیں، دکھ، جو مسائل بھی ہیں، وہ اس قرآن پاک میں اللہ پاک نے ان کا سلوشن بتا دیا ہے، ان کا حل بتا دیا ہے۔ اس کو قرآن پاک کو ام الشفا کہا گیا ہے۔ تمام دکھوں کا علاج اس میں موجود ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں جن، بھوت، اسیب، جادو کی، کالے جادو کی، رزق کی بندش، اولاد کی، روزگار کی بندش، کاروبار کی بندش، گھر کے لڑائی جھگڑے، تو ہمارا سیدھا ڈائریکٹ خیال جادو کی طرف جاتا ہے کہ کسی چاچی، مامی، تائی وہ نے یہ کیا ہوگا، ہمسائی نے کیا ہوگا۔ تو ہم قرآن پاک کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ قرآن پاک کی آخری دو آیات، آخری دو صورتیں، قرآن پاک کی آخری دو صورتیں، سورۃ فلق اور سورۃ والناس، سورۃ فلق اور سورۃ والناس قرآن پاک کی آخری دو صورتیں۔ درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد
سورت فلق پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر سورت والناس پڑھیں۔ دوسرے دفعہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر بسم اللہ درمیان والی چھوڑ دیں گے۔ یہ دونوں صورتیں 11 بار پڑھنی ہیں۔ کتنے بار بتایا ہے؟ 11 بار۔ 11 بار پڑھنی ہے، پھر آخر پہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پہلے بھی آپ نے درود شریف پڑھا تھا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آخری 11 بار درود پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں گے، اور اس سورت کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں گے۔ پڑھ کر پھونک مار کر اس کو اپنے چہرے پر یوں 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 جیسے مالش کرتے ہیں ایسے اپنے پورے جسم پر کر لیں۔ صبح کو ایک دفعہ، شام کو ایک دفعہ۔ ہر قسمی جادو ٹونے سے، ہر قسمی صحت کی شر سے اب محفوظ رہیں گے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ پہلے یہ ہو چکا ہے، جادو پہلے ہو چکا ہے، یہ خطرات سے بچنے کے لیے اگر کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جادو ٹونا تو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، ہمارا رزق بند ہو چکا ہے، ہمارے گھر میں مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، ہماری دکان بند ہو چکی ہے، ہمارے بچوں کے رشتے آتے ہی نہیں ہیں، اس کو چاہیے کہ یہ پھر 21 بار پڑھے گا۔ کتنے بار؟ 21 بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے درود شریف پڑھے گا، پھر بسم اللہ شریف پڑھے گا، پھر ایک سورت پڑھے گا، پھر اس کے درمیان دوسری سورت پڑھے گا۔ یہ بسم اللہ ایک دفعہ پڑھنی ہے۔ یہ 21 بار پڑھنے کے بعد آخر پہ درود شریف پڑھے گا، اور اس کو اپنے دکان بندش ہے تو پانی پر دم کر کے خود پانی کے قطرے جو ہے نا دکان میں سپرے کر دیا کرے، چھڑک دیا کرے کونوں میں، دکان میں، اور یہ دن میں صرف ایک بار روزانہ۔ گھر میں اگر کوئی مسئلہ آئے تو گھر میں بھی کونوں میں، گھر میں دروازے کے انٹریس پر یہ چھڑک دیا کرے، دیواروں پر، دن میں صرف ایک مرتبہ۔ اگر کسی بچے کو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بچے کو کسی نے اس پہ جادو ٹونا کیا ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا، بیمار ہو گیا ہے، یا کہ کہنے میں نہیں آتا، بات نہیں سنتا، تو اس کو یہ پڑھ کر پلا دیں۔ اگر پلا نہیں سکتے تو اس کو چھڑک دیں گے اس کے اوپر، یا اس کے کھانے میں پانی میں شامل کر کے دے دیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے۔ لیکن یہ متواتر کرنا ہے۔ پہلے شروع میں آپ اس کو 7 دن 21 بار پڑھیں گے، پھر آپ اس کو 11 بار روزانہ ہمیشہ کے لیے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں یہ گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں کہ کسی کا نیلا پیلا کالا جادو، بڑے سے بڑے عامل اور بڑے سے بڑے جادوگر کا جادو آپ پہ اثر نہیں کرے گا۔ اثر ہو چکا ہے تو ہر قسمی جادو کا یہ توڑ ہے۔ ہر قسمی کوئی بھی جن بھوت کا سایہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ کوئی جن بھوت آپ کی فیملی کو، آپ کے کام کو، آپ کے بچے کو تنگ نہیں کرے گا۔ صرف یہ تھوڑا سا کر لیں۔ لیکن کرنا کیسے ہے؟ خلوص نیت کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ۔ ایسا یقین کرنا ہے کہ جیسے آپ کو یقین ہوتا ہے کہ سورج آج مشرق سے ہی نکلے گا، اس طریقے سے اس یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر سے مصیبت، پریشانی، دکھ دور ہوں گے۔ میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا۔ ہو سکتا ہے ہماری طرح بہت سارے اور لوگ بھی اس الجھن اور مصیبت میں پریشان ہوں تو ان کی مدد ہو جائے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کر دیا کریں۔ اچھی بات لگے تو لائک بھی کر دیا کریں۔ تھینکس، السلام علیکم۔